السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مائنڈ رینکر. میں ہوں واجد کاظمی. آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ پردیسیوں پہ گزرنے والے حالات اور ان کا محاسبہ ہے. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے خاندان سے، اپنے فیملی سے دور دنیا کے کسی ملک میں بیٹھے اپنے فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، اپنی فیملی گھر بنانے کے لیے، اپنی فیملی کو سکون دینے کے لیے اپنی زندگیوں کے 30 40 50 سال گزر جانے کے بعد جب وہ اپنے ملک جاتے ہیں، اپنے فیملی کے پاس جاتے ہیں، تو ان کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس میں بات کریں گے ہم کہ ایک بیرون ملک بیٹھا شخص، چاہے وہ کسی بھی کنٹری سے ہو، وہ کن کن مسائل سے گزرتا ہے، اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے، زندگی کی کتنی مشکلاتیں کاٹ کر وہ اپنے خاندان کو سکون دیتا ہے. وہ جو منی بیک سینڈ کرتا ہے، اپنے خاندان کو پیسے بھیجتا ہے، اس ایک پیسے کو کمانے کے لیے اس کے اوپر کیا کیا گزرتی ہے. اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مہدی صاحب. السلام علیکم سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. سید مہدی صاحب، کوسچن میرا یہ ہے، کوسچن نہیں ایک بات ہے کہ جیسے ہم مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہیں اور ہماری طرح کے ہزاروں لوگ جو دنیا کے مختلف ممالک سے آتے ہیں، تو وہ بھی یہاں پہ بیٹھتے کام کرتے ہیں. ان کا کچھ عجیب سا روٹین ہے. صبح 8 بجے اٹھنا، کام پہ جانا، شام کو 6 بجے آنا، اپنی فیملی سے دور، بچوں سے دور، بہن بھائیوں سے دور. میں نے یہ چیز دیکھی ہے اور آبزرو کیا ہے کہ وہ بڑی مشکل سے اپنی لائف کو یہاں پہ مینٹین رکھتے ہیں، اور نہ ان کو دن کا کھانا نصیب ہوتا ہے. سم ٹائم میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے جو صبح اپنے ساتھ کھانا لے کے جاتے ہیں، دن کو ان کا کھانا ایکسپائر ہو جاتا ہے، اسمیل دار ہو جاتا ہے، وہ پھر بھی کھاتے ہیں. پانی کا کوئی حال نہیں ہے. ایسے لوگ جو گرمی سے اور یہ تمام تر مشکلات ہیں جن کو میں بیان نہیں کر سکتا. اور جب وہ آفٹر سم ٹائم 40 ایئر کے بعد، 50 ایئر کے بعد جب وہ واپس اپنے ملک جاتے ہیں، پاکستان جاتے ہیں، انڈیا جاتے ہیں، تو ان کو نا ایک سوال ان سے کیا جاتا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہے. کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اس نے ہمارے لیے، اس نے صرف ہماری ایک مسکراہٹ کے لیے اس نے کتنی مشکلاتیں جھیلی ہوگی. وہ تو مجھے تو اس لیے پتہ لگا کہ آپ میں یہاں پہ موجود ہوں، میں لوگوں کو دیکھتا ہوں. تو اس پہ آپ کا کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا یہ ہے اور یہ کیسی ہے، اور اس کو مشکلاتیں کیا کیا، اس پہ آپ تھوڑی روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ یہ کام کرتے ہیں. میں نے بھی ادھر تقریباً 2012 پہ آیا ہوں دبئی پہ. میں نے اسٹارٹنگ میں وزٹ پہ آیا تھا، بعد میں ایک میرے ریسٹورنٹ میں ویزا لگایا. میں 900 درہم سے میں نے ادھر کام سٹارٹ کیا. میں بھی بڑی مشکلوں سے گزر کے آپ یہاں آیا ہوں الحمدللہ. سر جی، ادھر بندی کو بہت مسائل ہے، ایک نہیں ہے، بہت سے مشکلیں ہوتے ہیں. ادھر بھوکا رہنا پڑتا ہے. آپ ڈیوٹی کا آپ کو پتہ ہے، صبح اٹھ کے جاؤ، 12 گھنٹے ڈیوٹی کر کے آ جاؤ، شام کو کھانا گرم کر کے کھاؤ یا پکا کے کھاؤ. یہ ٹائم کپڑے خود دھونا پڑے گا. یہ سارے مشکلات فیملی کے لیے ہر بندہ کرتے ہیں ایسا. لیکن فیملی والوں کو بھی چاہیے کہ بندے کا رسپیکٹ، جب تک تم یہ میں یا کوئی دوسری کنٹری میں پیسے کمائے، آپ کو بہت عزت ہوتا ہے. جب ادھر سے گئے تو پھر وہی عزت نہیں رہے گا. بھائی کو بولتے ہیں بھائی ابھی ٹائم ہے الگ ہونے کا، ابھی میرا بھی فیملی یہ ہے. ابھی جب بچوں کی اولادیں ہوں گی پھر بھی بولتے ہیں یار پاپا کا دماغ خراب ہو گیا، یہ بولتا بہت ہے، یہ وہ. تو سر جی بہت مسائل ہے. پردیس میں تو اور بھی زیادہ ہے، آپ کو پتہ ہے. میں خود ہی پردیس میں پہلے ریسٹورنٹ میں کام کیا، پھر تقریباً 9 سال میں نے بائک چلایا ادھر دبئی میں اس گرمی میں. میں خود ہی بہت مشکلات کاٹ کے آیا ہوں. تو مہدی صاحب، ایک بات ہے کہ ہمارا جو طبقہ ہے وہ اپنی بیویوں سے دور ہے، بہنوں سے دور ہے، اس کے علاوہ اپنے خاندان سے، بچوں سے. سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں پہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو شادی شدہ ہیں اور ان کے بچے ہیں اور وہ بچوں سے دور ہیں. تو اس دوریوں کی وجہ سے جو دیکھنے کو ملتا ہے کہ تھوڑا سا چڑچڑاپن انسان میں آ جاتا ہے. جب وہ فون کرتا ہے، گھر میں بات کرتا ہے یا گھر والوں سے کنٹیکٹ کرتا ہے تو تھوڑا چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، اور گھر والے اس کو اس کا بہت نیگیٹیو لیتے ہیں. اور جب وہ 2 ماہ اور 1.5 ماہ اور 2 ماہ چھٹی جاتا ہے یا 3 ماہ چھٹی جاتا ہے جہاں پہ جو لیبر لا ہے یا جن لیبر کے مطابق ہے، تو اس وقت تک تو اس کی ایک رسپیکٹ رہتی ہے. لیکن وہ 2 ماہ ایک سٹیج ایسا آتا ہے، اسے بڑا مشکل ہو جاتا ہے 2 ماہ کا. اگر یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے، ایک شخص جو اپنا سب کچھ قربان کر کے یہاں بیٹھا ہے،
اس نے اپنی خوشی قربان کر دی. کون سا شخص ایسا ہے جو اپنے بچوں سے دور رہنا پسند کرے گا؟ کون سا شخص ایسا ہے جو اپنے بیوی سے دور رہنا پسند کرے گا، اپنی ماں سے دور رہنا پسند کرے گا؟ تو وہ ایک اتنی بڑی اپنی زندگی کی قربانی دے کر اپنے خاندان والوں کے لیے وہ یہاں پہ بیٹھا ہے. تو جب وہ جاتا ہے تو جیسے پہلے بھی میں نے کہا کہ لوگ اسے اپنے بچے اسے پہچاننے سے انکار کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں کہ یہ بلڈ پریشر کا مریض ہو چکا ہے، یہ بولتا بولتا ہے، یہ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کے دماغ میں فرق آ گیا، دماغ میں فرق آ گیا ہے. تو حالانکہ ناظرین میں جو سمجھتا ہوں کہ اتنے پیاروں سے دوری کے بعد انسان کے اندر ایک چڑچڑاپن جو ہے وہ تو ایک نارمل ہے کہ جس نے 40 سال اپنے کپڑے خود دھوئے ہوں، 40 سال اپنے لیے کھانا خود بنایا ہو، اپنی جوتی پالش خود کی ہو، اور صرف اس لیے کہ اس کی فیملی ٹھیک رہے، اس کے گھر والے ٹھیک رہے، ان کے لیے کمایا، بچوں کی. اچھا اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی کہ جو ہی میں بات کر رہا ہوں وہ جو لوگ یہاں پہ ورکر ہیں کہ جو ہی منتھ پورا ہوتا ہے اور اسے تنگ ہونا شروع ہو جانا، پیسے سینڈ کرنا کبھی اس زمرے میں، تو ایک شخص جس نے ساری زندگی اپنے اپنوں کے لیے قربان کی ہو، تو اس کے ساتھ ایسا بیہیو ہو رہا ہے کہ اسے کہا جائے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، اسے کہا جائے کہ اس کا دماغ نہیں ہے، یہ بلڈ پریشر کا مریض ہو چکا ہے، یہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس کو الگ کر دو. تو کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ جی ظلم ہے سر جی. میں قسم سے ایک ویڈیو اس دن دیکھ رہا تھا یہ فیس بک پہ، ایک بندے انٹرویو لے رہا تھا، ایک سعودی عرب میں ایک بندہ ٹی وی میکینک تھا، ساری زندگی اس نے بچوں کے لیے کمائی، اچھا مستقبل دیا. پھر جب وہ کینسل آیا ادھر سے، مطلب ویزا کینسل کر کے باہر رہا، کیا ہے ان لوگوں نے اولڈ ہوم میں ڈال دیا، اولڈ ہوم میں ڈال دیا. اس بندے کا انٹرویو میں سن رہا تھا، میں رو رہا تھا. یہ زندگی ہے ہماری. اچھا مہدی صاحب دیکھیں، ایک پردیسیوں کی ایک اور بڑی بھی حقیقت ہے کہ جب سے وہ بندہ یہاں پہ آیا، چاہے وہ 20 سال کی عمر میں آتا ہے، 24 سال کی، ایک عام جو ایوریج بندہ یہاں پہ آتا ہے تو وہ 20 22 23 سال کی عمر میں. میں بھی 20 سال کا، آپ بھی 20 سال کے آئے ہو. تو وہ یہاں پہ جب آیا تو سب سے پہلے اس کا ایک مقصد ہوا کہ بھائی اس نے پیسہ کمانا ہے، اکٹھا کرنا ہے اور گھر بنانا ہے. کرتے کرتے اس نے 2 2.5 3 سال لگا لیے، پیسہ کمایا، اکٹھا کیا، گھر بنا لیا. گھر کے بعد اسے آرڈر آ گیا کہ بس اب تم نے شادی کرنی ہے اور اپنی شادی کے لیے پیسے. اب وہ دوبارہ سے ایک نیا مقصد لے کے آ گیا، اس نے شادی کرنے کے لیے پیسے اکٹھے کیے. کرتے کرتے شادی کر لی. شادی کر کے جب دوبارہ آیا تو 1 سال 2 سال بعد اس کے بیٹی ہوگی، اس کی اولاد ہوگی. اب وہ اولاد کے لیے اس کا ڈریم بن گیا کہ اب میں کماؤں گا، اولاد ہوگی، بڑی ہوگی، وہ اچھا پڑھے گی، اچھے اسکول میں جائے گی. یوں کرتے کرتے اس کے 10 12 15 سال اور لگ گئے. اولاد کے لیے اس نے کمانا شروع کر دیا. اب اولاد کی شادیوں کے وقت ہے، اگر لڑکا ہے تب بھی اس کی شادی ہوگی، لڑکی ہے تب بھی اس کی شادی ہوگی. اب اس نے 3 4 سال اور لگا دیے ان کی شادی کے لیے، ان پیسے اکٹھے کرنے کے لیے. اتنے میں اس کے ذہن میں آ گیا کہ اب وہ اپنی ماں کو حج کروا دے، اپنی ماں کے حج کے لیے. یعنی کہ اس پورے پروسیس میں اپنی شادی، اپنا گھر، اپنے بچوں کی پڑھائی، بچوں کی ایجوکیشن، بچوں کی شادیاں، بچوں کی شادیوں کے بعد ماں باپ کو حج کرواتے وہ شخص جو آج 45 48 سال لگا کر اب اس کے پاس نہ تو جان ہے اس طرح کی، نہ اس کے پاس اس طرح کی انرجی ہے. یعنی کہ ایک انسان جو ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اپنی ساری زندگی اس پردیس کو دے دیتا ہے، پردیس کی ہوا کو دے دیتا ہے. ٹھنڈا کھانا کھانے پہ مجبور ہے، سم ٹائم خراب کھانا وہ کھاتا ہے، سم ٹائم کھاتا ہی نہیں ہے، سم ٹائم تھکاوٹ ہے، نہ اس کی صحت کی کسی کو اس کی صحت کے بارے میں کسی کو خیال ہے، وہ بیمار بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ کا درد بھی ہوتا ہے، اسے اور بھی مسائل ہوتے ہیں. تو اتنے درد اپنے جسم میں لیے وہ شخص، وہ مرد اپنی فیملی کو سپورٹ کرتا ہے. تو اگر فیملی اس کے ساتھ ایسا بہیو کرے تو یہ تو واقعی ظلم ہے. ہم ویڈیو دیکھ کے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، آگے ہمارے ساتھ کیا ہوگا اس کا تو پتہ ہی نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو بہت شکریہ ناظرین آپ تمام لوگوں کا جنہوں نے ہمیں سنا. کوشش کریں کہ اپنے پردیسیوں کی عزت کریں. امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کے وہ بھائی، آپ کے وہ ریلیٹیو جو آپ کے لیے آپ سے دور ہیں، ان کی رسپیکٹ کرنے میں آپ کو ضرور خیال ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی خوشیوں کے لیے اپنی خوشیوں کی قربانی دے رہے ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی. اگر پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ.